السلام علیکم بٹ صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بٹ صاحب. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے کوئی گپ شپ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ جی جی ضرور. بٹ صاحب، میڈیسن کی جو فیلڈ ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں کرونا وغیرہ کے، اس کے کیا افیکٹ آ رہے ہیں ابھی آپ کے کاروبار وغیرہ میں؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس وقت تو آپ جتنے بھی ہاسپٹلس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پیشنٹ ایوریج کم ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ جس طرح پہلے ڈاکٹرس کو مل سکتے تھے، ڈاکٹرس کو ملنے میں بہت زیادہ ایک پابندیاں ہیں اور ایک بہت زیادہ پروٹوکالز ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر بھی ہم لوگ اپنا جہاں پہ بھی ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے تو ہم وہ کریٹ کرتے ہیں، اور جہاں تک میکسیمم ہو سکتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ اور اپنے بجٹ کو اچیو کر سکیں. بٹ اینی ہاؤ ابھی تک تو ہمارا بجٹ اچیو نہیں ہو رہا. اس میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. مہنگائی فیکٹر بھی ہے. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بالکل چینج ہوئی ہے. ایک فیکٹر تو ایک جو بندہ پیسے جتنا کما رہا تھا، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کے پیسے تھوڑے سے کم ہوئے ہیں. دیر آر سو مینی پرابلمس وی تو آر فیسنگ رائٹ ناؤ. جو اس وقت پاکستان میں مہنگی دوائیاں ہوئی ہیں، تقریباً 2 سالوں میں تقریباً کہتے ہیں کوئی 400 کوئی ہوئی ہے، کوئی 250% ہوئی ہیں، کوئی نیئر اباؤٹ 10 to 20% بھی ہوئی ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے بھی کئی دوائیوں کی جو سیل ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، کہ بس اتنی ہی رفتار سے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں. جہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس میں کمی آف کورس آئی ہے، لیکن وہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس میں جس کے پاس اگر وہ کینسر کا پیشنٹ ہے یا کسی اور کریٹیکل ڈیزیز میں وہ انوالو ہے، تو جو اس نے پیسے لگانے ہیں، چاہے وہ زمین بیچ کے لگائے، چاہے گھر بیچ کے لگائے، چاہے زیور بیچ کے لگائے، وہ تو کر رہا ہے. بٹ جو دوسری میڈیسن ہے جو مطلب جو روزمرہ میں جو یوز ہوتی ہیں اس کی بھی قیمتیں بڑھی ہیں. اس کا بھی افیکٹ ہے لوگوں پہ. فرق پڑتا ہے اس کا بھی. وہ فیکٹر ہے، اس میں کافی فرق پڑا ہے لوگوں کو، کیونکہ کرونا کے بعد سے وی بلیو ایز اے فارماسیوٹیکل کمپنی کے کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا جو ایریا ہے وہ کون کون سا ایریا ڈیگنیٹڈ ہے؟ میرے پاس پورا لاہور ہے. پورا لاہور ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس گجرانوالہ زون ہے پورا، ساہیوال زون ہے، سہیوال زون ڈسٹرکٹ ہے. زون پورا. تو یہ جو میڈیکل فیلڈ میں جو ہم لوگ تو نارملی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پیشنٹ کی طرح ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی میڈیسن کو ری لانچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے آپ لوگوں کا میڈیکل ریپ کے طور پہ جو آپ لوگوں کا وزٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف، وہ کیوں آپ لوگ اتنا بار بار ڈاکٹروں کی طرف فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک روٹین بنی ہوتی ہے. ایک روٹین کا جب سے انڈسٹری بنی ہے اس سے ایک روٹین ہے. ایک آپ نے 10 days 15 days ایون ایز اے مینیجرز ہم لوگ مہینے بعد اپنے امپورٹنٹ کسٹمر کو مل رہتے ہیں. لڑکا روٹین میں ہفتے سے 10 دنوں میں مل رہا ہوتا ہے. تو ایک پروسیس ہے پورا. اس پروسیس کے تھرو جو نیو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کمپنی کی کوئی معلومات ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. جو بھی پروڈکٹ کوئی نہیں آتی اس کی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اٹس لاٹ آف گوئنگ آن. تو بٹ صاحب، یہ جو ہمارے میڈیکل کا جو نظام چل رہا ہے اس وقت، جو سرکاری سطح پہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ لوگ تو بڑے ناخوش ہوتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ لوگوں نے کام نہیں کیا، بے شک یہ گورنمنٹ ہو یا پرانی گورنمنٹ ہو یا اس سے پرانی گورنمنٹ ہو، کسی بھی. تو آپ کا تو ہاسپٹل میں وزٹ تقریباً ایوری ڈے چلتا ہوگا، ڈیورنگ کرونا، بیفور کرونا اور بیفور کب جتنے دیر سے آپ سروسز دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہاسپٹل والوں نے امپروومنٹ نہیں کی اپنی سروسز، میجر دیکھیں ہاسپٹلس نے؟ 5 6 7 سالوں میں کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں. مطلب آپ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچرس کو سمجھ لیں، ہاسپٹلس کے بجٹس کو سمجھ لیں. اچھی سے اچھی میڈیسن انٹرنل پرچیز ہو رہی ہے، انڈینٹ ہو رہی ہے، پیشنٹس کو دی جا رہی ہیں اور وہ فری آف کاسٹ. یہ 5 7 سالوں میں اس میں کافی بہتری آئی. جو ہم پہلے آج سے 10 15 سال پہلے دیکھتے تھے وہ اتنی چیزیں نہیں تھیں. نئے ہاسپٹلس پنجاب میں بنے، ایون پورے ملک میں بنے ہوں گے. میں تو پنجاب لیول پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو کافی بہتری آئی ہے. اس پہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی کام کیا. آف کورس نئی گورنمنٹ بھی اس پہ کام کرے گی یا کر رہی ہوگی. ان کا اپنا کوئی پروجیکٹس ہوں گے اس پہ وہ کریں گے، لیکن پچھلی 2 3 ادوار میں اس پہ کام ہوا ہے. تو بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جو مہنگائی ہے آپ کی، جو آپ کیونکہ جو سیٹڈ پرسنٹ ہے، جو جس میں آپ کی ایک اسٹیٹک پرائز ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی آپ کو انکم ہوتی ہے، وہ اس حساب سے آپ کے لیے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں آپ کی کیا انکم کو کتنی ڈسٹربنس ہوئی ہے؟
ٹو بی آنیسٹ اس میں بڑی چیزیں ہرٹ ہوئی ہیں جی ہمارے، بڑی چیزیں ہم اپنے جو ایک جو لائف ہے اس کو جس طرح گزارتے تھے اس میں سے کافی چیزیں کٹ ڈاؤن کرنی پڑی ہیں ہمیں. مطلب آپ کا کوئی بجٹ دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا یا فیملی کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بجٹ ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں کمپنیز نے بھی ہمیں اس میں کچھ اپنی کمپنی کا بھی جو کمپنی کی ارننگ تھی وہ بھی ہرٹ ہوئی ہیں، ان کا بھی بجٹ ان کے تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے. اس چیزوں میں بھی کافی چیزیں نیچے آتی ہیں. اس میں آپ کے بجٹ آپ کو خود اپنا گھر کا بنانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، جو چیزیں آپ کٹ کر سکتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. پھر تو ابھی اس فیز سے گزرے ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح باقی ملکوں میں یا ایشیا کے جتنے نزدیک ترین ملکوں میں کرونا ہوا ہے، اللہ کا بڑا کرم رہا. ہمارے ملک میں اس طرح کا نہیں تھا. بٹ صاحب آپ جو فوڈ انفلیشن ہے جو آج کل پاکستان میں نے جو اپنی ریسنٹ جو سروے کی ہے وہ پاکستان میں اس وقت ہائیسٹ ہے، 9.4% ہے جو ریسنٹلی ہے. تو فوڈ انفلیشن نے آپ کو کتنا ہرٹ کی ہے؟ چیزیں تو کافی اس میں کافی مہنگی ہوئی ہیں چیزیں. ہر بندہ ہرٹ ہوا، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے. یہ کہنا کہ جی سیلری پرسن نہیں ہوئے، امیر نہیں ہوا، سارے ہرٹ ہوئے ہیں. جتنی ابھی طبقے ہیں معاشرے میں وہ سارے ہرٹ ہوئے ہیں. اس میں بہت فرق پڑا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے آپ کی مین ملاقات ہوتی ہوگی اور ہر طبقۂ زندگی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قریب یہ ریزولو ہو جائے گا کہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ؟ مجھے تو لگتا ہے یہ لمبا چلے گا کام. دیکھیں اب آگے کتنا چلتا ہے. ابھی تو چیزیں سامنے ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مستقبل قریب میں چیز ہو جائیں گی، وہ چیزیں آثار ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جب باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. میری تو یہ خواہش ہے کہ گھنٹوں میں ہو، تاکہ ہم لوگ تو اپنا جس طرح بھی زندگی گزاریں، ہمیں سے نیچے لوگوں کو دیکھنا تو بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے. جو 18-20 ہزار روپے میں اپنے گھر کا بجٹ چلاتا ہے وہ کیسے چلاتا ہوگا. تو یہ بڑا ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان پہ کیا بیتتی ہوگی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. کیا ایک حساب سے اگر آج سے 2 سال پہلے ایک 18,000 روپے کسی کی سیلری تھی تو آج وہ سیلری تقریباً 12-13 ہزار روپے اس سے بھی کم ہو گئی ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایک جو 18-20 ہزار کا ورکر تھا اس میں 3,000-4,000 روپے کا گھر کرائے پہ لیتا تھا. لوگ بجلیوں کے بل کو رو رہے ہوتے ہیں کہ جی 6,000-8,000 روپے 2 پنکھوں کے ساتھ یا 4 بلبوں کے ساتھ آ گیا. تو بہت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو. دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. فرحان بھائی، آپ کے نزدیک پاکستان کی اس وقت جو اکانومی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا لگتا ہے عدد مہنگائی کے؟ ابھی تک تو یہی باتیں سننے میں آ رہی جی فلانی گورنمنٹ کر گئی، فلانی گورنمنٹ کر گئی. بلیم گیم ہی چلتا ہے. ہر کوئی بندہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہوتا ہے. جس طرح سارے کرتے تھے اسی طرح یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں اور ہم نے کیسے چیزوں سے نکلنا ہے. انفارچونیٹلی ایسا نظر نہیں آ رہا. ہر روز یہی بیان ہوتا ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے ایسا کیا، پچھلی گورنمنٹ کو دیکھیں وہ پچھلی گورنمنٹ پہ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ملک کے ساتھ ابھی تک سیریس نظر نہیں آ رہا. ملک کے ساتھ سیریس نظر نہیں ہے. تو ایک آپ میڈیکل فیلڈ سے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو میڈیسن کی مصنوعات ہے، اگر پاکستان اس میں ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت میں ہے کہ ابھی بس کیسے امپورٹ کر کے ہی اپنے لوگوں کو گزارا بسر کریں؟ بہت ساری کمپنیاں اس میں کر رہی ہیں، امپورٹ وغیرہ بھی کر رہی ہیں اپنے باہر کافی ملکوں میں. پاکستان کی میڈیسنز جا بھی رہی ہیں، فردر آگے جائیں گی بھی. لیکن اس میں سارا آپ اگر دیکھیں تو یہ ڈالرز کی وجہ سے، ڈالر کی جو پرائس پچھلے 2-3 سالوں میں فلکچویٹ ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے کمپنی مالکان کو بھی جو ان کی کاسٹ تھی وہ بڑھی، جس کی وجہ سے آپ آئے دن پرائس انکریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. جس طرح آپ کا ملک میں اکانومی سٹیبل ہوگی، ڈالر سٹیبل ہوگا، چیزیں سٹیبل ہوں گی. اگر اسی طرح پیسہ ڈی ویلیو ہوتا رہا تو مشکل ہیں چیزیں. روزانہ آپ کو مہنگائی کی نئی ویو سے ہمیں لڑنا پڑے گا. تو یہ جو کرنسی اسٹیبل کرنے کے لیے آپ ایک ویسے تھے عام شہری، ہم کوئی حکومت کے بیوروکریٹ سے وہ حساب کتاب سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیا بتائے گا وہ لمبے چوڑے لیکچر. آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہے؟
یہ تو بینگ میں نہ کوئی اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں نہ کچھ، اس میں کچھ بھی اس میں کچھ ایک ان رائے پٹ ہوتی ہے خاص دے نہیں سکتا. جو بس بھی آپ یہ کے کہ جو ذہن آپ میں. کے وسائل ہیں آپ اپنے خرچے کم کریں، ملک کی جو پروڈکشن ہے اس کے بارے میں سوچیں، جو ہم جہاں سے خود کفیل ہیں اس چیز میں سوچیں، اپنے ارد گرد کی مطلب اپنے ہمسایوں سے تعلقات اچھے رکھیں، فارن پالیسی اچھی ہو، ہماری باہر سے سرمایہ کاری ہو، کچھ یہاں سے ہمارے مطلب جو بھی سلسلہ کار ہم بہتر کر سکتے جہاں ہیں. تک مجھے لگتا ہے نا، ہماری 2-3 جگہ میں ہم نے بہت جگہ مار کھائی ہے. جی جی. کچھ ہم نے اپنے ریلائی جو کیا ہے وہ امپورٹ میں بہت بڑھا دی ہے، اور جو ہماری کئی فیکٹری مصنوعات کی فیکٹریز تھی اور کئی ہماری کراپس ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو اس کو گرایا ہے. آپ دیکھیں نا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً جو ہمیں سننے میں ملتی ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ 60-70% اس ٹائم بند پڑی ہے. اس کی وجہ ہے نا، اس میں نے سروے کیا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر گورنمنٹ کا قصور ہے، اور پریزنٹ گورنمنٹ کا ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ کا، اس سے پچھلی بھی گورنمنٹ کا ہے. بیسکلی ہماری جو فیصل آباد یا آس پاس کی جو سٹیز میں میجر ہماری جو ٹیکسٹائل سٹی تھی نا، ان کو ہم چلاتے تھے کاٹن کی کراپ سے. کاٹن کی کراپ پچھلے 10 سالوں میں آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے نئی بیچ پہ ریسرچ نہیں کی، یا اس کے نئی ٹیکنالوجی، اس کو افادیت بچانے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے ہم نے کوئی اپنے آپ کو نہیں دیکھا. ہمارے زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ شوگر مل اونرز ہیں. انہوں نے کاٹن کی جگہ شوگر کین لگانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمارے ایک تو پانی کا بہت زیادہ یوزیج ہوتا ہے شوگر کین میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ رس ہوتا ہے سارا شوگر کین میں. شوگر جو کین نکلتی ہے، گنا جو نکلتا ہے، اس میں خالی زیادہ رس ہوتا ہے جی جی. جب ہم کھاتے بھی ہیں اور جب ہم بناتے بھی ہیں. اس کے بعد یہ جو کاٹن ہے نا، یہ خشک ہوتی ہے، روئی ٹائپ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو اس میں پانی کی کنزمپشن 20% کمپیئر یوز ہوتی ہے، جو ہم نے وہ جو شوگر کین کے لیے یوز ہوتی ہے. ایک تو ہماری کراپ کو سیاستدانوں نے مل بینڈ کے ہر پارٹی میں، اس وقت بھی جو پارٹی حکومت میں ہے اس کے سیاستدان بھی، جو اپوزیشن میں ہیں ان کے سیاستدان میں، جو تگڑا بندہ ہے نا، اس نے اس ملک کو اس معاملے میں نقصان پہنچایا ہے چند روپیوں کے خاطر. اور دوسرا ہمارے جو لیدر انڈسٹری تھی، جو ایک بڑی مشہور انڈسٹری تھی، وہ بھی میں نے سنا ہے کہ سیالکوٹ میں بالکل ایک قسم کی ختم ہوئی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو. کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنا جانور ذبح ہوتا ہے ڈیلی کی بیسس میں. اگر لیدر فیکٹریاں دوبارہ اپنی کارروائی شروع کریں اور اپنی مصنوعات بیچیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ جو اپنا زر مبادلہ کما کے بڑھا سکتے ہیں، تو ہم ڈالر کو ریٹین کر سکتے ہیں. یہ میری 2-3 رائے تھی جو میں نے دیکھی ہیں ٹی وی کے حوالے سے، باقی میں ریسرچ کر رہا ہوں اس حوالے سے. تو بس آپ کو کھیل کا شوق ہے کہ بس آپ سیاست اور اپنے کام کے چکر میں مگن رہتے ہیں؟ سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی. کھیل بھی ضروری ہوتا ہے، کھیلتے رہے بھی ہیں. اب تو خیر کھیلنے والی عمر نہیں رہی، اب دیکھنے والی عمر آگے. کرکٹ دیکھتے ہیں، اس کو فالو بھی کرتے ہیں. کرکٹ دیکھتے ہیں. باقی آپ کو کسی اسپورٹس کا شوق نہیں ہے؟ خاص نہیں، تھوڑا سا فٹ بال دیکھ لیا کبھی کبھی، وہ زیادہ نہیں. بیڈمنٹن دیکھ لیا، لان ٹینس وغیرہ دیکھ لیا، لیکن کرکٹ پہ زیادہ. کرکٹ میں آپ کا آل ٹائم فیوریٹ پلیئر کون ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے؟ آل ٹائم فیوریٹ میں جاتے ہیں تھی، اس میں آپ ویو ریچرڈس کو کہہ سکتے ہیں. ویو ریچرڈ کو جی، اس میں پوری کوالٹی تھی، ایک پورا ون مین آرمی. یس، آپ نے پوری بات کہہ دی. ون مین آرمی ہے، خود کھڑا ہو کے تنہا میچ جتانے والی جو پرسنالٹی تھی، جو بچپن سے دیکھا اس کو. وہ ایک بندہ ایسا نظر آتا تھا جس نے ایک یہ جو آج ماڈرن ایرا میں جو کرکٹ فاسٹ کھیلی جا رہی ہے، تو یہ انوینٹر ہے اس آج کے دور میں جو کرکٹ ہے، یہ اس کا انوینٹر اس دور میں بھی. تو ایک اور بات فرحان بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آج کل کی جو کرکٹ چل رہی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ بس ٹائم پاس ہے؟ آپ اوور آل جو کرکٹ کا اسٹینڈرڈ چل رہا ہے، کیونکہ جب میں نے کرکٹ دیکھنی شروع کی تھی 90s میں، تو اس وقت دیکھنا چام ہوتا تھا، وسیم اکار بولنگ کرا رہے ہیں، شعیب اختر تھا، سعید انور کھیل رہا ہے، سکلین مشتاق تھا. پھر آپ کے پاس آسٹریلیا کی ٹیم دیکھ لیں جو 2007 تک انبیٹیبل تھی. اس کے ایک بیٹسمین آؤٹ ہوتا تھا تو شکر کرتا تھا تو دوسرا اس سے زیادہ آ کے، آدھی ٹیم بھی آؤٹ ہوتی تھی تو تب بھی وہ آ کے میچ جتا دیتے تھے.
ٹھیک ہے، مائیکل بیون، ایئن ہاروی، پھر آپ انڈیا کی ٹیم اس دیکھ دور لیں. میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو اس ٹائم میں آپ کو کلاس زیادہ نظر آتی تھی. کلاس ہی آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آج ٹیلنٹ زیادہ نظر آئے گا. آپ ٹیلنٹ کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ جو 10 میچوں میں ایک میچ میں ٹیلنٹ دکھاتا ہے، ہاں کوئی بھی ٹیم کا ہو. وراٹ کوہلی، روہت شرما ایکسیپشنل پلیئر ہیں جو یہ کلاس ہے، لیکن آپ جو ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں وہ کسی بھی ٹیم. ٹیلنٹ کی مثال آپ لے سکتے ہیں جناب. آپ پورا عمر اکمل کو کہہ سکتے ہیں. میں عمر اکمل کا اگر کمپیریزن کروں تو وراٹ کوہلی سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جی عمر اکمل از ناٹ اے کلاس، از اے ٹیلنٹ، اینڈ وراٹ کوہلی از اے کلاس. مطلب ٹیلنٹ وہی آپ کی بات آ گئی کہ جی ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں جھلک تو ہوتی ہے پر پرماننٹ نہیں ہوتا. وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کی جھلکیاں ہوتی ہیں، ہائی لائٹس ہوتی ہیں، لیکن ایک جو کلاس ہوتی ہے اٹ ریمینس پرماننٹ، یہ پرماننٹ ہوتی ہے. کیونکہ کلاس میں نے آپ نے جو بات کی نا اس میں ایک ٹیلنٹ اور کلاس میں بالکل دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. یعنی اگر ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ جو 10 میں سے 1 میں چلتا ہے اور اس میں نظر آتا ہے کہ اس کی ٹیلنٹ ہے، لیکن کلاس 9 میں چلے گا، 1 میں وہ فیل ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے یہ دیکھا آج کل جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، سوائے اس میں بابر اعظم کے، مجھے اور کسی کے اندر ایسی فور لانگ رن پاکستان کو سرو کرنے والا کوئی پلیئر نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہی وجہ کہ جو ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر پاکستان کے میچ اب اسکپ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک وہ جو سپر اسٹڈڈ ہماری ٹیم ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے. تو اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بابر اعظم ہی ایک ایسا پلیئر ہے جس کو میرا خیال ہے ہمارے علاوہ باقی دنیا بھی واچ کر رہی ہوتی ہے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کا ذکر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم. اس کے علاوہ تو اور کوئی دوسرا اب جو ابھرتا نظر آ رہا ہے وہ مجھے تو شاہین افریدی بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک اسٹار بنے گا. بالر کی آپ اگر آپ دیکھیں کہ ایز اے بالنگ مطلب ہمارے پاس جو ہے، ہم لوگ کہتے تو ہیں ہمارے پاس بڑا زرخیز ٹیلنٹ ہے اور یہ، لیکن اس میں لڑکے میں کلاس نظر آ رہی ہے کہ یہ پروف کرے گا کہ اس میں برتھ ہے. اس کی وجہ ہے ایک آپ کے اندر قابلیت ہوتی ہے، ہر بندے کے اندر قابلیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں ایک باؤنڈری ہے، ایک اس باؤنڈری سے حد کر کے ایکسٹرا ایفرٹ کر کے جاتا ہے. ایک ہر بندے میں ایک باؤنڈری ضرور ہوتی ہے کہ وہ اتنی ایفرٹ کر سکتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جو اتنی ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے کہ چلو میں دکھاتے ہیں. بابر اعظم ہے یا یہ کامران اکمل آج کل بڑا ہے، اس کی آپ اسکوئر کٹ سے وغیرہ دیکھیں. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کامران اکمل کا اب جو ٹائم ہے، آپ ایک 40 ایئرس کے پلیئر پہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک میں اس کا بڑا اچھا رن ہے، پورا ایک پرفارمنس ہے. 2-3-4 سال پہلے اس کو چانس ملتا تو بہتر تھا. اب دیکھیں 40-41 ایئر ایج میں آپ اس کو کھلا کے کر بھی اور کیا لیں گے، تو کسی کا حق ضائع ہوگا. تو بہتر نہیں کہ آپ پہلے اس کو کسی اور ینگسٹر کو گروم کرو اس کی جگہ. تو بینگ آپ اسپورٹ لور، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم جو اس وقت چل رہی ہے اور آنے والے 1-2 سالوں بعد 3 سالوں بعد ورلڈ کپ T20 نہیں 50-50 اوور کا ہے، پاکستان کے آپ کو آنے والے چانسز لگتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے کہ ہم امید چھوڑ کے دوسری طرف چلے؟ دیکھیں یہ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے، اس میں سب کچھ کرنے کے ونڈرز، یہ پورے ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پوری مسالہ یا ریسیپی ہے. اگر ان کا ڈے ہے تو یہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں. بے شک یہ 8ویں نمبر پہ ہیں، 7ویں نمبر پہ، پہلے کو بھی ایسے ہرائیں گے کہ جس طرح پہلا نمبر انہی کا تھا. اور ڈے نہیں ہے تو یہ زمبابوے سے بھی ہار سکتے ہیں. اگر آپ آج کا میچ پہ بات کریں دیکھیں تو آج کے میچ میں بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا ہی دیکھا ہے لیکن برینڈن ٹیلر آلموسٹ ان سے میچ لے گیا. وہ بھی آخری میں انہوں نے نا وکٹیں بڑی جلدی زمبابوے نے لوز کر دی جب برینڈن ٹیلر آؤٹ ہوئے. اس میں آپ دیکھیں نا، اگر آپ آخری اوورس پہ دیکھیں تو وہاب ریاض نے اپنی ایکسپیرینس شو کیا ڈیپتھ اوور کا. وہی آپ 2-4 میچز اس کے دیکھ لیں، اینڈ آخری 2-4 میچز آپ جو جیتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ میں پاکستان ٹیم میں وہاب ریاض کو کریڈٹ دوں گا کہ 2-4 میچز آپ آخری جو اس کو دیکھیں کلوزلی تو اس نے آپ کو بڑے ایٹ کروشل آورز آ کے میچ جتوائے ہیں. یہ ایک بات تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا ہمارا جو یہ ایک نیا رول آیا ہوا ہے 6 ٹیموں کا بنا ہوا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک سرکٹ کا، جس کی وجہ سے بہت تحاشا جو کرکٹرز ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں. آپ کو 1 سال تو ہو گیا اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری کرکٹ گروم کرے گی کہ بیک کرے گی کہ کس طرف ڈائریکشن میں جائے گی؟ کیونکہ پریزنٹ گورنمنٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ تو اس چیز کو بیک کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی آسٹریلین اسٹرکچر جو تھا جو اپنے زمانے میں وہ دیکھتے تھے اس کو لے کے آنا چاہیں.
ٹھیک ہے ان کا بڑا نام ہے کرکٹ میں، لیکن ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. آسٹریلیا جیسے ملک میں وہ سسٹم ٹھیک تھا، لیکن آپ جتنے ایز اے پروفیشنل جو پچھلے ہمارے کرکٹرز گزرے ہیں، دے آل آر سینگ کہ مطلب ایک ڈومیسٹک کرکٹ ایک ایسا اسٹرکچر تھا جس میں ایک مڈل کلاس کرکٹر اپنی فیملی کا اچھا خرچہ اور ایک اچھا طریقے سے گھر چلا سکتا ہے. وہ لوگ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں. ایون ان میں سے کافی کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ ہی چھوڑ دی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سسٹم ہے یہ بھی، اس کو 1 سال تو ہو گیا، دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. یا عمران خان صاحب اس کو کتنی دیر اس پہ مطلب ثابت قدم رہتے ہیں. پریشر تو ان کے اوپر بھی ہوگا، بٹ ہمیں اگین ٹائم دینا چاہیے. دیکھتے ہیں 1 سال ہو گیا آگے. تو فرام بھی آپ کو پولیٹکس کا نالج ہے تو صحیح، جو یہ جلسے جلوس اپوزیشن والے کر رہے ہیں اور جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جی، جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اگر اس میں سے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ مہنگائی پہ قابو کر لے تو جلسے جلوس میرا خیال ہے کہ سب کی وقت ختم ہو جاتی ہے. تو مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے لوگوں کو رجحان جو ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف شفٹ کیا ہے. کہ وہ لوگ جو عام ایک ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا کیس لڑیں گے گورنمنٹ کے آگے، اور کوئی مہنگائی کی کچھ بات ہو سکے گی، یا اس گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس پہ قابو کر جاتی ہے مہنگائی، تو میرا خیال ہے کہ 40-50% اپنے آپ کو سروائیو کر جاتی. لیکن ابھی تک وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ماضی قریب مستقبل قریب میں وہ چیزیں میں دیکھ نہیں رہا کہ مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جی وہ چیزیں آپ جلدی اس پہ اوور کم کر سکیں. آپ کی ہابیز میں کیا کیا شامل ہے؟ جیسے ایک انسان کہتا ہے مجھے بکس کا بہت شوق ہے، کئی انسان کہتے ہیں مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، کئی انسان کہتے ہیں مجھے فوڈ کا بہت شوق ہے. کئی انسانوں کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. کئیوں کو پارٹیوں میں جانا بڑا پسند آتا ہے، کئیوں کو اپنے دوستوں کی محفل میں انجوائے کرنا بڑا پسند ہوتا ہے. آپ کو کس قسم کی ہابیز ہیں آپ کی؟ میرا دل کرتا ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ ہم کوئی سیر و تفریح پہ، جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز کے ہیں اس پہ جایا جائے. ایک آپ وہاں پہ جا کے آپ اپنے ایک مائنڈ کو ایک نیا انرجی بھی دیتے ہیں، اور ایک آپ کی ایک باڈی فٹیک جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. ایک آپ نئی فریش لک آپ کی باڈی میں بھی آتی ہے. تو یہ اٹس اے گڈ ٹائم ٹو اسپینڈ سم ٹائم ان ناردرن ایریاز وچ ایور یو وانٹ. جو بھی سارا اتنا اچھا خوبصورت علاقہ ہے ہمارا، دیکھنا چاہیے. میں تو مشورہ دوں گا کہ سال میں 2 دفعہ تو ضرور جانا چاہیے، بے شک 3-3 4-4 دن کے لیے آپ جائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ناردرن ایریاز میں دوستوں کے ساتھ وزٹ کیا ہے؟ جی جی بالکل کیا ہوا ہے ہم نے. یاد ہوگا کہ آپ بھی اکٹھے تھے، ہم نے کیا تھا. ایک بڑا ہمارا یادگار ٹور تھا وہ. ہم گئے تھے ناران کا کان گئے تھے. ہم نے بڑا انجوائے کیا تھا وہ ٹور. ون آف دا میموریبل ٹورز جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں. اس کے علاوہ نتھیا گلی از گڈ پلیس ٹو لیو، اور سوات اچھی جگہ ہے، کلام اچھی جگہ ہے. آج کل ایک نئی جگہ سننے میں آپ کو بھی آ رہی ہوگی جو یہ لوور دیر والی سائڈ پہ ہے. کون سی؟ کیا نام ہے اس کا؟ کمراٹ ویلی میرا خیال. کمراٹ ویلی. نام بڑا سنا. دیکھتے ہیں اگلے سال، دیکھتے ہیں اگر اللہ نے صحت اور زندگی دی تو دیکھیں گے اس کو. تو بس دعا کریں کہ اگلے سال کرونا نہ ہو، تو پھر جون میں انشاءاللہ عید کے بعد پلان کرتے ہیں، یا ایئر اینڈ کے بعد ہم جولائی میں چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کرونا سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، پوری ملت اسلامیہ کو، پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو محفوظ رکھے. تو اکثر آپ فارغ اوقات میں کس طرح مصروف اپنی پوری کرتے ہیں؟ فارغ اوقات جو ہمارے سیلز کے پروفیشن میں فارغ اوقات نہیں ہوتے. فارغ اوقات آپ سنڈے بھی ہیں تو کوئی فارغ اوقات یہی ہے کہ اگر آپ سیر پہ نکل جائیں، اور یہ فارغ اوقات ہوتے ہیں. ہماری جو جاب ہوتی ہے ایز اے مینیجر، اٹس اے ویری ٹف جاب. آل دا ٹائم یو آر انگیج ود یور سیلز ٹیم، ڈسٹریبیوشن ٹیم، اور ٹف جاب. تو آپ کا بھی آؤٹ آف کنٹری بھی آپ کا وزٹ ہوا ہے؟ آؤٹ آف کنٹری میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. کدھر؟ میں اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے گیا ہوں. اسپیشل تھینکس ٹو مائی کمپنی. میں 2 دفعہ تھائی لینڈ گیا ہوں، 1 دفعہ دبئی گیا ہوں. تو ماشاء اللہ. تو کہ آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پی آئی اے میں سفر کیا ہوگا یا دوسری ایئر لائنس میں جو سفر کیا ہوگا، ان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ہماری پی آئی اے میں ہماری قومی ایئر لائن ہے، اور جو اس کا جس وجہ سے نام اس کا مشہور تھا، جو پی آئی اے کا آج سے
20-30 سال پہلے چلے جائیں. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ فرق یہ دیکھیں کہ جو ان کے جو سروس ہیں، آل دا ٹائم دے آر اسمائلنگ، آل دا ٹائم دے آر ریڈی ٹو سرو یو. پی آئی کی بات کریں آپ؟ نہیں، میں انٹرنیشنل لینگ کی بات کر رہا ہوں. پی آئی اے میں تو اگر آپ جاؤ تو لگتا ہے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ غمزدہ ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں. آپ نے اس ورڈ سے آپ نے جان ڈال دی غمزدہ. ہاں، مطلب وہ پریشانی نظر آ رہی ہے چہرے پہ، اور مطلب جو گھر کی چیزیں ہیں وہ، یا گھر کی کوئی جو فکریں ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں. وہ مطلب پروفیشنل ڈیوٹیز آپ کی ایک علیحدہ ہوتی ہے، اور ایک آپ کی جو گھریلو ڈومیسٹک جو وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو وہ نظر آتا ہے. پی آئی میں وہ چیز نظر نہیں آتی. حالانکہ کہتے ہیں سلوگن ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. وہی میں بات کر سکوں اسی طرح لیکن یہ میرا خیال ہے یہ وہ گریٹ پیپل رہے کوئی نہیں. تو اب جو عام لوگ ہیں وہی چلا رہے ہیں اس کو. تو اس کا میرا خیال سلوگن بھی اب چینج کرنا چاہیے. یہ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. میں چاہوں گا کہ آپ اب اپنے جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا پیغام دیں کہ ایک تو کرونا وائرس سے کیا احتیاط کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے. دوسرا کیونکہ آپ میڈیکل فیلڈ میں سے، اور دوسرا جو یوتھ، جو آنے والی یوتھ ہے، ان کو اپنے آپ کو کس طرح ایک بزنس یا دوسری اپرچونیٹیز میں اپنے آپ کو لے کے آنا چاہیے، اس بارے میں آپ پہلے تو میں یہی کہوں گا جی، کرونا سے آپ اپنا ایک مناسب فیصلہ، جس طرح گورنمنٹ نے یا WHO نے آپ کو گائیڈ کیا اس کے مطابق آپ وہی اپنا ہاتھ مسلسل دھوئیں، اور ایک فاصلہ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، پبلک گیدرنگ میں اوائڈ کریں جانے سے. اور اگر آپ کو یہ سمٹمز آتے بھی ہیں تو گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کیجیے، اس میں 14-15 دنوں میں 10 دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں ایک میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جب یہ پچھلی دفعہ کرونا آیا تھا تو ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لوگوں نے یہ کوئی گرم پانی پی لیں، کوئی یہ کر لیں، اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہوا. اگر آپ یاد کریں پچھلے دور میں جب ڈینگی آیا تھا، اس دوران میں بھی ہمیں شروع میں ہماری جو ریشو تھی، جو ڈیتھس وغیرہ ہوئی ہیں، وہ صرف نا تجربہ کاری کی وجہ سے بہت زیادہ ہوئی. لیکن آفٹر سم وائل ہم نے 5-6 مہینے میں اپنے تجربے سے سیکھ کے ہم نے بڑی جلدی اس کو کاپ اپ کیا تھا، اور ہم بڑی جلدی اس چیز سے نکل بھی گئے. یعنی جو انہوں نے ہمیں فالتو کے نہیں، ویسے جو مفت مشورے دیے تھے کہ آپ نے گرم پانی پینا ہے، وہ سب، اور آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچپن جو شاندہ پینا ہے. مثالیں سنی تھی، نیم حکیم خطرہ جان، اس طرح کے جب بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہر کوئی بندہ اپنی ڈاکٹری. تو آپ پراپر ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چلیں. اس میں مشورہ یہی ہے، اپنے آپ کو اوائڈ کریں، پبلک گیدرنگ سے مناسب فاصلہ رکھیں، ہر مطلب وقفے سے ہاتھ اپنے 20 سیکنڈ تک دھوئیں، جس طرح کی گائیڈ لائنس ہر ایک کو ہے. ہر ایک کو آج کل سوشل میڈیا اویئرنیس بہت ہائی ہے، تو کوئی ایسی ڈرنے اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ یوتھ بڑی لکی ہے جی ہماری، جس ایرا میں وہ پیدا ہوئے ہیں. ہر فیسلٹی ان کے پاس ہے، جابز آن لائن آپ کو ملتی ہیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کے ارد گرد ہی بہت سارے مواقع ہیں پیسے کمانے کے، آپ وہ کما سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بینگ ایز اے، دیکھیں نا، ہم لوگ بچپن میں جو ہوتے تھے، کچھ والدین ہمارے کہتے تھے کہ لڑکا اگر ڈاکٹری میں جانا چاہتا ہے، کسی کی خواہش ہوتی تھی اس کو انجینئرنگ بنا دیں، تو وہ انجینئرنگ میں ڈال تو دیتے تھے، نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا تھا نہ وہ انجینئر بن سکتا تھا. تو اب ایٹ لیسٹ ایسی سچویشن، ماں باپ بھی بڑے فرینڈلی ہیں، ہر چیز ہے. تو یوتھ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ٹیلنٹ جہاں پہ ہے اس کو مسٹ یوٹیلائز کرے. وہ اپرچونیٹیز بے شمار ہے، پوری دنیا آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ہر چیز. تو یو کین فائنڈ اینی جاب وچ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ کے پاس ارد گرد اپرچونیٹیز ہیں. بس لوگوں کو اپنے آپ کے اندر کریج رکھنی چاہیے، ہارڈ ورکنگ از دا کی ٹو سکسیس. بغیر ہارڈ ورکنگ کے آپ یو ول نیور گیٹ سکسیس ان یور لائف. جی شکریہ فرانس ہم نے بہت قیمتی ٹائم اپنا دیا. تھینک یو ویری مچ، نائس میٹنگ. تو انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ.